اب دیکھیے سورہ آل عمران 396 آیت ہے. اس گھر کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. اب اللہ نے دوسری بات بتائی، اس گھر کو کعبہ کو کیا کہا؟ وہ پہلے کہا تھا کعبۃ البیت الحرام، کعبہ جو ہے وہ بیت ہے، گھر ہے محترم. اب یہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان اول بیت، یہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، وضع کے لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. یعنی وہ جگہ جہاں پر یہ کعبہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ایسے تو پوری دنیا دیکھیں آپ، پورا کائنات دیکھ لیں آپ، لیکن اللہ نے اس دنیا میں ہم انسان کے لیے اپنا ایک گھر دکھایا، فزیکل، ایک سائیکولوجیکل گھر ہے اللہ کا، اور ایک ہمارے لیے سائیکولوجیکل بھی، اور ایک فزیکل دیکھ رہے ہیں آپ گھر، اور اس کو اللہ نے پہلا گھر کہا. یہ 4 دیواری کے جو کیوب ہے، اس سے پہلا دنیا میں کوئی گھر ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے پہلے اور کون بنا سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے گھر؟ لیکن آپ کے ذہن میں پہلا گھر بیت المقدس ہے. بیت ہے یا نہیں ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو، مقدس کہتے ہیں، مقدس کہتے ہیں مقدس والا. یہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ بتائیں پلیز. یہی معاشرے میں سمجھایا جا رہا ہے نا. لیکن اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ پہلا گھر ہے. تو جب یہ پہلا ہے تو جس دن سے دنیا بنائی اس نے، اس وقت سے اور آج تک یہ پہلا گھر ہے مقدس. اور یہی بیت المقدس ہے، مقدس گھر یہی ہے. یہ بیت المقدس بھی یہی ہے. مقدس کہتے ہیں جو بہت ہی تقدیس والا ہو، جس کی آپ احترام کریں. تو یہی پہلا گھر ہے، یہی مقدس ہے. لوگ جو منافق ہیں انہوں نے ادھر لے جانے کی کوشش کری ہے، یہودیوں نے اور پتہ نہیں مختلف عیسائیوں نے، تو وہ نہیں ہے. وہاں آپ جا کے آپ یقین کریں، ہم لوگ تو جب بچپن سے باتیں سنتے ہیں مذہب کے بارے میں، لیکن کوئی چیز ویریفائی نہیں کرتے. جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں اتنا کہا ہے تصدیق کرو، ہر آیات، ہر بات کی تصدیق کریں آپ، تب ایمان لائیں. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرو جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو میں جب بھی لیکچر دیتا ہوں تو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ تصدیق کریں، کہ اگر میں بات کہہ رہا ہوں آپ تصدیق کریں، ویریفائی کریں. تو وہاں جب جائیں گے، اگر آپ کہیں گے کسی گاڑی میں ٹیکسی والے سے کہ مجھے بیت المقدس جانا ہے، وہ کہے گا یہاں کوئی بیت المقدس نہیں ہے، وہاں ہے ڈوم آف دا راک. ڈوم آف دا راک، ڈوم کہتے ہیں گنبد، جو آپ نے دیکھو پیلا گنبد، وہ بیت ہے کیا؟ وہ ڈوم ہے. جیسے مسجدوں کے اوپر ایک ڈوم نہیں ہوتی، گنبد، اور اس کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں آپ بیت المقدس، جبکہ وہ بیت ہے نہیں، وہ گھر ہے نہیں، وہ ڈوم آف دا راک ہے اس کا نام. وہاں آپ مجھے کوئی آدمی، آج میں بول رہا ہوں، کوئی عیسائی یا یہودی کوئی نام کا مسلمان بتا دے کہ یہ اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اسے ڈوم آف دا راک کہہ رہے ہیں. وہ ایک دیوار ہے، جہاں یہودی کی دیوار ہے، جہاں یہودی کچھ اپنا کچھ کر رہے ہیں. تو وہاں کوئی ایسی فزیکل چیز ایسے ہے ہی نہیں. گھر تو یہی ہے، پہلا گھر، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ بنا ہے اس کو. یہ دیکھیے مبارک جگہ بنا ہے، ببکۃ مبارک، یہ مبارک جگہ ہے. مبارک سمجھتے ہیں آپ؟ بلیسنگ، برکتیں نازل، برکتیں ہو رہی، اور ہدایت کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا، پھر اس کو اللہ نے اس کو خود بنایا اللہ نے کعبہ، پھر اس کو بیت کا اور پہلا کا، اور کہا یہ مبارک جگہ ہدایت کی جگہ ہے. ہم وہاں جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے، وہاں سے کیا ہدایت لے کے آتے ہیں، وہ میرا بھی لیکچر آئے گا انشاءاللہ اگلی 2-3 دن بعد، حج کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اب اس گھر میں اللہ بتاتا ہے، ابھی تک مسجد کا کوئی ذکر نہیں آیا. سورہ آل عمران 3 اس کی 97 آیت ہے. اس گھر کے اندر کے بارے میں اللہ بتاتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں ابراہیم کا مقام واضح آیات ہیں، اور جو اس میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا.
اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے گھر کا حج ہے. جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو کوئی کفر کرے گا بس بے شک اللہ جہانوں سے غنی ہے. اب اللہ نے اس گھر کے بارے میں ایک اور بات بتائی. اس کے اندر ایک واضح نشانی جو ہے مقام ابراہیم. اس کے اندر نشانی کیا ہے واضح؟ آپ لوگ میں سے کوئی حج پہ گیا ہے؟ اچھا, مقام ابراہیم کس کو سمجھتے ہیں عام طور پہ؟ وہاں پاؤں کے نشان ہیں, پاؤں کے نشان کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان. یہ مروجہ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, ایک اور آیت ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب ابراہیم کو وہ کلمات کے ساتھ اللہ نے آزمایا, اس کے رب نے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے پورے کر دکھائے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ نے کہا میں تجھے تمام انسان کا امام بنا دوں گا. تو اللہ کے گھر کے اندر جو امام صاحب وہاں کھڑے ہوتے ہیں صلاح قائم کرنے کے لیے, وہ مقام ابراہیم ہے. کس کا مقام ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. اور اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو کعبہ جو ہے چاروں طرف سے بند ہے, ایک طرف دروازہ لگا ہوا ہے. جس طرف دروازہ لگا ہوا ہے اسی کی طرف اس دیوار, وہ جو دیوار کا حصہ ہے اس طرف امام ہمیشہ صلاۃ قائم کرتا ہے. وہ چاروں طرف جا کے نہیں کھڑا ہوتا, وہی جگہ کھڑا ہوتا ہے. وہ امام کی جگہ جو ہے وہ ہے مقام ابراہیم. امام صاحب جہاں کھڑو کے صلاۃ قائم کرتے ہیں. تو آج سے بہت سال پہلے کسی زمانے میں وہاں پر مٹی تھی, اب تو فرش آ گیا نا, ویسا کیا کہنا چاہیے, ماربل آ گیا, پتہ نہیں کیا کیا, جی پکا فرش اور ماربل آ گیا. تو ایک زمانے میں نہیں تھا. تو اب جو امام کے کھڑونے کی جگہ اس وقت تھی, یعنی اس سے پہلے, تو وہاں مٹی کے کسی بھی چیز کے نشانات تو پڑے جاتے ہیں نا. کہ میں اپنی جنماز پہ صلاح قائم کرتا ہوں, پیور جنماز پہ, اس پہ پاؤں کے نشان آ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہ فٹ پرنٹ انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اس کو گولڈ میں لے کے پیچھے کر دی. اسی ڈائریکشن امام جا کھڑا ہوتا ہے, جہاں امام صلاح قائم کرتا ہے اس کو پیچھے لے جا کے کھڑا دی. یہ نشانی بنا دی کہ امام یہاں کھڑونے کی جگہ ہے, امام کے کھڑونے کی اس سائڈ پہ جگہ ہے, ناٹ دی چاروں طرف نہیں ہے, یہاں کھڑا ہوتا ہے. وہ ہر فرض نماز میں وہیں کھڑا ہوتا ہے جس طرح وہ پیچھے فٹ پرنٹ ہے. تو اصل امامت کی جو جگہ ہے وہ ہے مقام ابراہیم. تو لگا فیہ آیات بینات, اس میں واضح آیات کیا ہے, مقام ابراہیم. تو ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ نے انسانوں کے لیے حج بیت کا حج رکھا ہوا ہے. جس کو استطاعت ہے جانے کی, جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس راستے کی جانے کی, وہ جائے حج پر. یعنی یہ ہر آدمی پہ ایک طرح سے فرض نہیں ہے, یہ آپشنل آرڈر ہے کہ جو اس جگہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو حج پہ جائے. اور جو حیثیت دار ہیں لوگ, یہ مت سمجھے ایک دفعہ جائے, یہ نہیں لکھا ہوا. یعنی جس کسی کو استطاعت ہے ہر سال جانے کی, جب تک وہ زندہ ہے اس کو ہر سال جانا ہے. اور جس کو استطاعت ایک دفعہ کی جانے کی بھی نہیں ہے تو ایک دفعہ بھی نہ جائے. استطاعت ضروری ہے. تو جو استطاعت رکھتا ہے اس حج کے لیے جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں فزیکلی گراؤنڈ پہ کعبہ ہے, حج وہاں ہوتا ہے, عمرہ وہاں ہوتا ہے. یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ویریفائی کر رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی کفر کرے گا تو بے شک اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں کے بارے میں, اس کو کوئی پرابلم نہیں, آپ کریں نہ کریں. آگے دیکھیے البقرہ 2:125 آیت, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے لوگوں کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا, اور مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد کیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو, طہارت کرو, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اب جناب دوسری بات جو اس گھر کے اندر میں نے بتایا تھا نا, مقام ابراہیم جو ہے امام کی جگہ, کھڑونے کی جگہ ہے, تو وہیں پر لگا رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یعنی جہاں امام کھڑو کے صلاۃ قائم کرتا ہے وہاں سے تم بھی اپنی صلاۃ لے لو مقام ابراہیم سے. وہ واضح آیت ہیں جہاں امام صاحب کھڑو کے صلاۃ قائم کر رہے ہیں, فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم, اس میں واضح آیت ہے مقام ابراہیم کا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. مصلی کہتے ہیں صلاۃ
کی پڑھنے کی صلات قائم کرنے کی جگہ جے نماز. تو ہم سب صلات کہاں سے لے رہے ہیں؟ ایران سے، دیوبند سے، بریلوی، پتہ کتنے سب کی اپنی اپنی صلاح ہے. اللہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ وہاں امام صاحب کیسے صلات قائم کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ اسکول آف تھاٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہاں سے لے لو. آپ کون ہوتے کہنے والے اسکول آف تھاٹ کہنے والے؟ اللہ کی آیت کے آپ بول رہے خلاف. جب اللہ نے کہہ دیا وہاں سے لے لو، واضح آیت ہے یہ، کہہ رہے مقام ابراہیم جو ہے واضح آیت ہے، وہاں سے تم اپنے مصلی لے لو، صلات کی جگہ وہاں سے لے لو. تو کہتے ہیں نماز کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے وہاں صلات قائم ہے، وہاں سے لے لو. ہو رہی ہے وہاں 5 ٹائم نماز ہو رہی ہے، 5 ٹائمز ہو رہی ہے. نفل پڑھے جا رہے ہیں کنٹینیوس نان سٹاپ. یعنی طواف جو ہوتا ہے، طواف یقین کر لیں وہاں پر ہر وقت ہو رہا ہے. اور جیسے 7 چکر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل مسجد مقام ابراہیم جہاں امام صاحب کھڑے تو اس کی طرف اس سائڈ کی طرف آدمی 2 نفل پڑھ رہا ہے ہر وقت. تو نماز کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اپنی نماز کا طریقہ بنا رہے ہیں نا. جو اللہ بتا رہا ہے وہ تو دیکھ رہے نہیں. اللہ بہرا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی، صلات کی جگہ لے لو وہاں سے. تو وہاں کا جو طریقہ کار ہے اس وقت دنیا میں، وہی ہم کو اپنا لینا چاہیے. میرے باپ دادا، میرے گھر والے پہلے اس طریقے سے صلات قائم نہیں کرتے. میں نے جب قرآن کی آیت کی وضاحت کی، وہ چلے گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، آج زندہ نہیں ہے، تو میں نے اپنا صلات کا طریقہ ویسا اپنا لیا. میں عربوں کا فالو نہیں ہوں، مائنڈ یو. اللہ نے کہا وہاں سے لے لو، میں نے لے لی. اللہ نے عہد کیا تھا ابراہیم اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع و سجود کر رہے ہیں. یعنی امیجن کریں آپ کہ اللہ کا گھر ناپاک ہے کیا؟ جو قیام اور رکوع، یہ دیکھیں رکوع اور سجود ہو رہا ہے وہاں. یہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، عہد کیا ہے؟ ابراہیم اسماعیل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا. کیا عہد لیا گیا؟ کہ تم جو رکوع کر رہے ہیں اور جو سجود کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. آپ یقین کریں، آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے گھر میں ننگے طواف ہوتے تھے کیا؟ وہاں بے حریانی ہوتی تھی؟ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے؟ تو آپ سب کہیں گے جی بالکل صحیح ہے. تو آپ سوچئے کہ کون ناپاک کر رہا ہے؟ آپ وہ لوگ ہیں جو قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے یہاں بھی. لیکن ذہن میں یہ ہے کہ وہاں اللہ کے ننگے طواف ہو رہے تھے، مطلب وہاں پر بےہودگیاں حرکتیں ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب وہاں گد بلا ہو رہی تھی. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم مصلی لے لو وہاں سے اور میرے گھر کو پاک کرو. یعنی آج بھی لوگوں کے لیے ان کے گھر ناپاک ہے، ان کے دماغ میں اللہ گھر ناپاک ہے آج. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے عہد لے رکھا ہے اور اسماعیل علیہ السلام جو عہد رکھا ہے، ان کی سنت پہ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ ناپاک گھر نہیں تھا اللہ کا کبھی بھی. وہ مبارک جگہ ہے، تمام جانوروں کی ہدایت ہے. وہ وہاں واضح نشانی، بتوں کی کوئی نشانی نہیں کہ وہاں 360 بت تھے. وہاں مقام ابراہیم میں واضح آیات، اور وہاں سے صلاح لے لو، مقام ابراہیم سے مصلی لے لو. لیکن نہیں لیں گے، اور جا بھی رہے ہیں، قیام بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، اور عمرے اور حج پہ بھی جا رہے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں قیام بھی ہو رہا ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجود بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن گھر جو ہے ان کا پاک نہیں ہے دماغ میں. تو اللہ کہتا ہے یہ کہ تم دونوں میرے لیے گھر کو پاک کرو. طواف کرنے والوں کے لیے یعنی ان کے لیے پاک کرو، ان کے دماغ کے، ان کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والے پاک کرو. ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن آج تک صحیح نہیں ہیں. اب جناب ہر زمانے میں، اور ابراہیم اسلام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہے، خیر میں اس وقت نہیں جا رہا اس میں، اور یہ اس وقت بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر زمانے اور آج بھی ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا قبلہ جو تھا پہلے بیت المقدس، یہ پوری آپ سب جانتے ہیں آپ لوگ. اور صلاح یعنی نماز کے قریب نماز پڑھ رہے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں بتایا گیا. دوران نماز پڑھتے میں قبلہ کی ایک آیت آ گئی، آپ نے سنا ہوگا. اور وہ صلاۃ پہ قائم کر رہے، نماز پڑھا رہے تھے، اور جب ان پہ آیت آئی تو انہوں نے
ایسے قبلہ گھما. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جن کو نہیں پتہ ہے, یعنی اگر فرض کریے میں یہاں سامنے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ یعنی یہ اس طرح منہ کر کے میں نماز قائم کیا ہوں اور یہ قبلہ ہے میرا, تو 3 ایسے یعنی ایسے گھوم جاؤں گا میں, اس طرح ایسے ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اتنا فرق ہے. یعنی مکہ سے مدینہ جائیں گے تو وہ نارتھ ویسٹ بنتا ہے, یعنی نارتھ اور ویسٹ, یعنی نارتھ ادھر ایسے تقریباً ایسے. میں نہیں, مکہ سے اگر میں مدینہ جا رہا ہوں تو جب میں مدینہ جاؤں گا تو مجھے ساؤتھ فیس کرنا پڑے گا کعبہ کو, یہ ایک نارمل بات ہے. تو یہ معاشرے میں یہ بتایا گیا کہ نماز کے دوران ایسا ہوا. تو میں پوچھتا ہوں, جب فرض کریے امام صلاۃ قائم کر رہا ہو جروسلم کی طرف, اور سوری مدینہ سے اور اوپر جائیں اگر آپ, تو جروسلم آ جائے گا. تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جروسلم کو فیس کر رہے تھے, پتہ نہیں وہاں کون سا گھر تھا, کس کو فیس کر رہے تھے, تو جروسلم کو فیس کر رہے تھے. تو جب وہاں سے گھومیں گے تو ایسے گھوم جائیں گے ایسے. تو اگر امام فرض کی نماز میں کھڑا ہوا ہو اور ایسے گھوم جائے تو مقتدی کو کیا کام ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ مقتدی کا کیا کام ہے؟ قیام. اگر اللہ اکبر تو مقتدی کیا کرے گا؟ ایسے کرے گا. جب رکوع میں جائے گا امام تو مقتدی کیا کریں گے؟ اب فرض کی میں گھوم گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سب ادھر ہو گئے اور میں پیچھے کھڑا ہوں, ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوا تھا, وہ ایسے ہی چلتے ہوئے گئے تھے, ایسے چلتے ہوئے چلے گئے. تو میں نے کہا مقتدی کیا کریں گے؟ پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور نہیں اگر ایسا نہیں ہے, فرض کریے یہ آپ کو شاید معلوم ہے, یہ امام صاحب ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, امام صاحب اگر صلاۃ قائم کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے ان کا فرض کریے واش روم آ جائے ان کو, تو وہ نیت توڑ کے ایسے چلے جائیں گے پیچھے. تو پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے, کیا نام ہے اس کو, مقتدی نہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, نہیں پیچھے امام پیچھے, مؤذن جو بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ ایک دم امامت میں آ جائے گا. اگر وہ پیچھے پلٹ کے جائیں گے تو پیچھے کیا کرے گا, مؤذن پیچھے آ جائے گا آگے امامت میں. اسے کیا معلوم کہ کیونکہ اکارڈنگ ٹو ہسٹری میں وہ تو ان کو وہی آئی نا, پورے لوگ تھوڑی پتہ کیا ہو گیا. تو وہ اگر پیچھے جانے تو کیا معلوم کیوں پیچھے جا رہے ہیں, اسے شاید ان کو واش روم ہے تو وہ آگے چلا جائے گا. مطلب یہ بات لاجیکل ہے نہیں کسی طرح بھی, کوئی اگر یہ سناتا ہے یہ بات. خیر میرا اس سے بحث نہیں ہے, بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. پھر اگر یہ کہتے ہیں وہ جروسلم کو فیس کر رہے تھے اور آیت یہ بتاتے جو میں پڑھوں گا, یہ جو میں پڑھوں گا بھی, اور یہ میں پہلے بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 95 میں نے کعبہ قبلہ پہ ایک لیکچر دیا تھا, یعنی آج 2000 سے چل رہا ہے, اور اتنے سالوں پہلے میں نے یہ لیکچر دیا. اور اسی زمانے میں 97 کے بعد یعنی تقریباً 98 99 کچھ اس طرح 200 میں کہیں میں نے لیکچر دیا کعبہ قبلہ میں, اور یہی بات بتائی لوگوں کو. اور فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر آڈیٹوریم میں نے لیکچر دیا, اور جب سے دنیا میں اس کو انگریزی میں بھیج رہا ہوں. اس سال میں نے 97 میں حج کرنے گیا. آپ یقین کریں دو وہ تھے قبلے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے. تو لوگ آتے تھے اور 2 نفل پڑھتے تھے جروسلم کی طرف منہ کر کے, اور پھر وہاں سے آ کے ادھر آن کے ادھر منہ کر کے کعبے کی طرف 2 نفل پڑھتے تھے. پہلے 2 نفل وہاں پڑھے اور 2 نفل یہاں پڑھے, اور دروازے سائڈوں سے تھے, یوں لوگ داخل ہو رہے ہیں, 2 نفل جا کے پہلے پڑھ رہے ہیں جروسلم کی طرف, اور پھر وہاں سے آن کے 2 نفل یہاں پڑھ رہے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور خود بھی میں نے پڑھا, 97 کی بات کر رہا ہوں. اور جب مجھے یہ آیت کا وضاحت ہوئی تو میں نے بیان کر دیا. اب میں گیا بھی 90 یعنی آج سے 8 سال پہلے, تو انہوں نے بند کر دیا وہاں پر, وہاں دروازہ لگا دیا جہاں سے لوگ نماز منہ کے پڑھ رہے تھے, وہاں دروازہ لگا ہوا ہے, دروازہ اتنا بڑا. تو وہاں جو وہاں کا متولی ہے اس سے میں نے پوچھا یہ یہاں پر پہلے کہنا معافی قبلہ, اب وہاں کوئی نہیں ہے, اب وہاں پر کوئی صلاۃ نہیں ہے, وہاں اتنا بڑا دروازہ لگا دیا انہوں نے, کیونکہ منہ کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا, اور سائڈ سے جو آنے کا تو بند کر دیا انہوں نے. یہ اپنی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور آج وہ جتنی چیزیں وہاں اس طرح کی بنائی سب توڑ دی انہوں نے, اور اب توڑے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اتنی باتیں بنا رکھی ہیں جو سچائی سے واقف نہیں ہے, جو قرآن میں سچ ہے نہیں, وہ تو توڑ دی انہوں نے. تو اب یہ بات جو بتاتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو میں بھی پڑھنے والا ہوں آپ کے سامنے, کہ منہ ان کا جروسلم کی طرف تھا. اور اللہ آیت بھی کیا کہہ رہا ہے, البقرہ 2 آیا 144, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. تحقیق ہم تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تجھے قبلے یعنی ایمان کی سمت کی طرف لوٹا دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا. پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کے حصے کی طرف لوٹا لے، اور تو جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو. اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ قبلہ ایمان کی سمت بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ جو عربی میں لکھا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تقلب کا مطلب ہوتا ہے ہلتا ہوا، قلب ہوتا ہے نا قلب، عربی میں قلب کہتے ہیں دل کو، اور فؤاد بھی کہتے ہیں دل کو. عربی میں دو لفظ ہے، فؤاد اور قلب. تو ایکچولی کیا ہے کہ فؤاد جو ہے وہ تو دل ہے فزیکل، اور قلب جو ہے نا اس کی حرکت ہے، یہ جو بیٹ ہے نا ہارٹ بیٹ ایسے ہلنا، تو موومنٹ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تقلبہ. تو یہاں لکھا ہوا ہے تیرے آسمان میں منہ چہرے کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہلتا ہوا. تو لوگوں نے مجھ سے بتا کیسے رہے کہ وہ یروشلم کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کیسے دیکھتے تھے؟ آسمان کی طرف یوں منہ اٹھاتے تھے، یوں دیکھ رہے تھے اس طرح. میری بات ہوئی بھی، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ یقین کہ اگر میں آپ کی طرف اگر اس طرح باڈی لینگویج میں کروں، باڈی لینگویج کی بات کروں، تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ نوٹ کرنا کیا ہے؟ یہ کوئی بات صحیح ہے. یعنی میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں یہاں پر، لوگ بات سمجھتے تو کہتے ہیں یوں یوں کرتے ہیں، یعنی ان کو ایکنالج کرنا. اور اگر میں ایسے کروں، صحیح ہے نا. اب میں آپ سے پوچھوں اگر میں آسمان کی طرف منہ اٹھاؤں گا تو کس طرح اٹھاؤں گا؟ اور نیچے دیکھوں، یہ آسمان کی طرف اٹھاؤں گا نہیں، ایسے اٹھاؤں گا. اور آسمان میں اگر میں کہوں، آسمان میں کیسے کروں گا؟ تو ایسے ایسے، کیوں آسمان نظر آ رہا ہے نا مجھے، آسمان میں دیکھنا ہے مجھے. تو یہاں لکھا ہے فی السماء، آسمان میں ہل رہا تھا. اور لوگ لکھتے ہیں حدیث میں الی السماء. میں نے اللہ کی کتاب میں فی السماء لکھا ہے، تم حدیث میں الی السماء بتا رہا ہو. آسمان میں جب دیکھنا مطلب ان کا قبلہ کوئی نہیں ہے. He has no specific direction. وہ یروشلم کو منہ نہیں کیے ہوئے تھے، نہ آسمان کی طرف منہ اٹھا رہے تھے، وہ آسمان میں دیکھ رہے تھے. یہ ایکشن ہوگا، آسمان کی طرف ہی ہو جائے گا. تو قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تیرا منہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تجھے لوٹا دیں گے اس قبلے پہ جس سے تو راضی ہو جائے گا. اب آیا قبلہ اور ایمان کی سمت. کہاں لوٹایا؟ کیا ہے قبلہ؟ آج سنا آج آپ کا قبلہ، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس تم لوٹ جاؤ مسجد حرام کے حصے کی طرف. یہ فرسٹ ٹائم مسجد کا لفظ آیا. آپ کا قبلہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ آپ کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، آپ کا قبلہ مسجد حرام کے حصہ. لکھا ہوا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تجھے لوٹا دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے تو راضی ہو جائے گا. قبلہ کیا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو لوٹا دو مسجد حرام کے حصے کو. شطر کہتے ہیں، شطر کہنے طرف. میں نے کہا بات سنیں، الطہور شطر الایمان، سنا آپ لوگوں نے؟ الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے ایمان کا، اور عربی میں کہتا ہے شطر. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا قبلہ کیا ہوا؟ ایمان کی سمت کیا ہوئی؟ مسجد حرام کا حصہ. تو مسجد حرام پہلی مسجد پہ لیکچر ہو رہا ہے. اب آئے ہم مسجد حرام پہ جو ہم آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہوں میں آپ کو. پہلی مسجد مطلب مسجد پہلی. یہ مسجد حرام کا حصہ کیسے بنتا ہے یہ سنیں پہلے آپ. مسجد حرام واحد مسجد ہے دنیا میں جس کے اندر کعبہ ہے نہیں ہے، اور وہاں دو عمل ہر وقت جاری ہیں. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ طواف، یعنی عمرہ ہے، طواف ہو رہا ہے. ایک چیز طواف ہو جا رہی ہے، اور جب صلاح قائم تو رک جاتا ہے، پھر واپس شروع ہو جاتا ہے. دو چیز ہو گئی. تو اگر میں کہوں اس حصہ یعنی ہاف، آدھا یا حصہ، تو مسجد حرام کے حصے کو میں لوٹوں تو کیا مطلب ہوا کہ اگر میں صلاۃ یہاں قائم کرتا ہوں جو وہاں صلاۃ قائم ہوتی ہے، اور اگر میں عمرہ حج کرنے جاؤں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا.
تو دوسرا حصہ وہاں جا کے کرنا پڑے گا مجھے. حصہ صلاۃ یہاں قائم کرنی پڑے گی. تو جہاں کہیں بھی میں ہوں اس کا حصہ میں بنا لوں یہاں پر. یعنی صلاۃ اپنے گھر میں بھی قائم کر سکتا ہوں, مساجد میں قائم کر سکتا ہوں. مسجدیں کیسی بن رہی ہیں؟ تو جتنی بھی دنیا میں مساجد ہیں, سنیں غور سے, جتنی دنیا میں مساجد ہیں وہ مسجد حرام کا حصہ ہیں. طواف کرنے کے لیے وہاں جانا پڑا. آپ کعبہ نہیں لا سکتے یہاں, کعبہ وہی ہے. عمرہ اور طواف حج کے لیے وہاں جانا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا قبلہ کیا بنا؟ فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تم مسجد حرام کے حصے کی طرف لوٹ جاؤ. تو مقابلہ مصلی مجھے پتہ چل گیا وہاں سے مجھے صلاۃ لینی ہے, تو میں یہاں لے کے کیسے آؤں گا؟ گھروں میں, مساجدوں میں صلاۃ قائم ہے. طریقوں میں فرق ہے, وہ اب جواب دے اللہ کو. لیکن مسجد جو بنی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. یہ اس اصول پہ بنی ہے کہ مسجد حرام کا وہ حصہ بنی ہوئی ہے. دنیا میں ہر مسجد دنیا کی جس کو مسجد کہتے ہیں, جہاں صلاۃ قائم کی جاتی ہے, اس کے اندر وہ مسجد ہے, سجدے کی جگہ. تو یہ طریقہ ہے. اب اللہ کہتا ہے, یہ تو ان سے کہلوایا, پھر کہتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, جہاں کہیں بھی تم ہو لوٹ جاؤ مسجد حرام اس کے حصے کی طرف. حصہ اب میں کیسے لوٹوں؟ تو میں اب پڑوس میں گیا, یہاں مسجد بنی ہوئی ہے, وہ اس کا حصہ ہے, میں چلا گیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کہہ رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں بھی ہو تم سب لوگ جمع میں, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, بس لوٹ جاؤ تم اس کے حصے کی طرف. تو حصہ کہاں ہے؟ ہر دنیا کے خطے پر مسجدیں ہیں, جہاں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں دنیا میں. تو آپ مسجد میں جو جا رہے ہیں وہ اس مسجد حرام کا حصہ ہے. یہ قبلہ آپ کا ہے. قبلہ آپ کا کیا ہے؟ کہ مسجد حرام کا حصہ جو مسجد ہے وہاں جا کے صلاۃ قائم کریں. آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں حصہ آپ کا آج ایمان کی سمت قبلہ کیا ہے. ہم عام طور پہ کعبہ و قبلہ سمجھ رہے ہیں. قبلہ یہ ہے کہ تم مسجد حرام کا حصہ بنو. اس مسجد حرام کے حصے میں کیا ہے؟ صلاۃ اور طواف, عمرہ, حج. حصہ بنے گے صلاۃ قائم کر کے. تو جتنی مساجد دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہیں ورلڈ میں, وہ سب اس مسجد حرام کا حصہ ہیں. تو آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جن کو یہ دی گئی یہ کتاب, لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ ضرور جانتے ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں جو وہ عمل کرتے آ رہے ہیں. یعنی جن کو یہ کتاب اللہ کی دی گئی ہے وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے, کہ مسجد حرام کا حصہ جو ہے تمام دنیا کی مساجد ہیں. مساجد اوریجنیٹ ہوتی ہیں مسجد حرام کا حصہ بن کے, اور وہ قبلہ ہے, وہ ہمارا قبلہ ہے, ایمان کی سمت ہے وہ. اب فرض کیجئے جو یہاں حضرات فرسٹ ٹائم آئے, ان کو اگر فرض کہ یہ احساس ہو جائے کہ بات تو صحیح ہے, لگتی تو ہے نا دل کو جائے کوئی بات, اللہ کی بات لگتی ہے صحیح, اور اگر فرض کہ ان کے دل میں صحیح لگے گا تو وہ فرض کریے اپنی جو پہلے ان کے خیالات چلے آ رہے ہیں کہ جیروسلم قبلہ تھا اور پتہ نہیں اور باتیں اتنی ساری ذہن میں بھری ہوئی ہیں, اور اس سے وہ ہٹ جائیں. فار ایگزامپل میں ایک ہائپوتھیسس کر رہا ہوں. ہائپوتھیسس کا ہوتا ہے ایک مثال کے طور پہ آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے, اور آپ اپنے اس سوچ سے جو آپ سنتے آ رہے ہیں, جس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے, تو آپ اس سے ہٹ جائیں. تو اگر ہٹ جائیں گے تو آپ کے معاشرے میں لوگ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم اپنے اس ایمان کی سمت سے کیوں ہٹ گئے؟ کیونکہ تم وہاں گئے تھے, یہاں آئے تھے سنی تھی, تم اس سے ہٹ گئے اپنے اس جگہ سے, تو بہت باتیں سننی پڑ جائیں گی آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دفاع کیسے کیا؟ دیکھیں آپ, وہ ایسے دفاع کیا کہ جب وہ لوگ یہ کہیں گے آپ سے کہ آپ کو کیا ہوگا, اپنے اس سے ایمان کی سمت سے کیوں ہٹ گئے, جس قبلے پہ آپ تھے, جس سوچ پہ آپ تھے, اسے کیسے ہٹ گئے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ احمق لوگ ہیں. دیکھیے آگے سورہ البقرہ 2:142, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان قریب لوگوں میں جو احمق ہیں کہیں گے کس نے لوٹا دیا ان کو ان کے قبلے ایمان کی سمت سے جس پر وہ تھے, ان کا قبلہ. قید مشرق و مغرب اللہ کے لیے, وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. آخر میں لکھا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور ہم 5 ٹائم نماز میں صلاح میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی, ہمیں ہدایت دے سیدھے.
5 ٹائم نماز، 4 رکعتوں، 2 رکعتوں، 3 رکعتوں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ کہنا ہے ہمیں ہدایت ہے سیدھے راستے کی. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو ایک ہوگا نا سیدھا راستہ اس کا، یہ تھوڑی پہلے وہ بھی اللہ کا قبلہ تھا، یہ بھی اللہ کا قبلہ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو جس قبلے سے آپ ہٹیں گے، جس سوچ سے آپ ہٹیں گے، وہ جب ہی ہٹیں گے جب اللہ ہدایت دے گا، اور جب ہدایت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف دے گا. اور جب سیدھے راستے کی آپ کو ہدایت ہے تو آپ کے ارد گرد گواہ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، وہ کہیں گے احمق ہو گئے، تم کیوں ہٹ گئے اپنے، اللہ انہیں احمق کہہ رہا ہے. سیقول السفہاء، احمق لوگ کہیں گے من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، یہاں پر ہے ان کے قبلے سے وہ ہٹ گئے، جس قبلے، اپنے قبلے سے ہٹ گئے، وہ یعنی اپنی ایمان کی سمت سے وہ ہٹ گئے. اور کب ہٹیں گے؟ جس پر وہ تھے، جس ایمان کی سمت پہ وہ تھے، جس قبلے پہ وہ تھے، اس سے وہ ہٹ گئے. کب ہٹیں گے؟ جب ہٹیں گے قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. جیسے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا تو آپ مجبور اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے، اپنی ایمان کی سمت سے ہٹ جائیں گے اگر اللہ ہدایت دے گا، ورنہ نہیں ہٹ سکتے، ورنہ وہی سمجھتے رہیں گے جو آپ سمجھتے آ رہے ہیں. یہ تھوڑی کہ ہر کوئی آدمی سمجھ جائے، بھائی اب تو صحیح، اللہ جب تک ہدایت، اللہ جانتا ہے آپ کے دل و کال. یہ آپ کا اور اللہ کا ڈائریکٹ پرسنل معاملہ ہے. یقین کریں، یہ نہیں کہ ہر کوئی اللہ کے سارے کو آدمی کو سمجھ کے صحیح کر لیں اپنے آپ کو. نہیں، اللہ کو معلوم ہے ہر ایک کا نفس کیسا ہے، کیسا کیریکٹر ہے اس کا، کیسی سوچ ہے، کون اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے، کون اللہ کو ایسی سمجھتا ہے. اب جو قبلہ بدل گیا لوگوں کا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورہ البقرہ 2:143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں اوسط درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور ہم نے خاص قبلے ایمان کی سمت کو نہیں بنایا جس پر تو تھا، سوائے کہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون جو اپنے ایڑیوں کے پر پلٹ جائے گا. اور یہ ضرور بڑی بات ہے سوائے ان کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے، اور اللہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے. بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ جو میں نے پچھلی آیت پڑھی تھی اس کے بعد ہی یہ کنٹینیوٹی میں، یعنی جب آپ اس قبلے سے ہٹ گئے جس قبلے پہ آپ تھے، اور اللہ کی ہدایت پانے کے بعد آپ قبلے اس پہ آ گئے جو اللہ آیات پہ وضاحت کر رہا ہے، یعنی مسجد حرام کا آپ حصہ بن رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ آپ کا، تو اللہ کہتا ہے تم کو میں نے امت وسط بنایا، درمیانی امت، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور تم پر رسول گواہ ہے. ارے آپ لوگوں پر کیسے گواہ ہوں گے بتائیے؟ آپ لوگوں پر گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ پھر وہی پوچھو، ان سے پوچھو جو کیسے ہوں گے بھائی، نہیں بتا سکتے. رسول آپ پہ کیسے گواہ ہے یہ تو بتا دیں. رسول آیت تلاوت کرتا ہے اور اس آیتوں سے آپ ہدایت لے رہے ہیں. یہ جو میں آیت تلاوت کر رہا ہوں رسول کی اتباع میں جو آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، آپ اسی سے تو آپ کا قبلہ چینج ہوگا، ہے نا. اور جب آیتیں آپ کو سمجھ تو آپ بتائیں گے دوسروں کو تو آپ گواہ ہو جائیں گے. جیسے کہ میں گواہ ہوں اس سب پہ، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لیکچر یہ سن رہے ہیں کہاں پر بھی، اور جب یہ بھی چلے گا ان سب لوگوں پہ میں گواہ ہوں. اور مجھ پہ کون گواہ ہے؟ رسول. تو ہر زمانے میں آپ نے گواہ بننا ہے. رسول آپ پہ گواہ کیسے ہوگا؟ وہی آیات جو وضاحت ہوگی آپ پر تو آپ پہ رسول گواہ ہو گیا. اور جب آپ لوگوں جن کو معلوم نہیں ہے، جو قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے گھر اللہ کے گھر کو بتاج نہیں سمجھ رہے، تو آپ ان کو آیت وضاحت کر کے بیان کریں. پہلے تو آپ اللہ آپ کا قبلہ بدلے گا تو آپ کر سکتے ہیں یہ کام. اگر آپ کا اللہ قبلہ نہیں بدلا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ آپ کو ہدایت نہیں دے تو آپ تھوڑی کر سکتے ہیں. ہاں اللہ آپ کو ہدایت دے گا تو آپ مجبور ہیں دوسرے کو بتانے کے لیے، اور روک نہیں سکتا کوئی آپ کو. جیسے کہ پچھلے
25, 26, 27 سال سے میں وضاحت کر رہا ہوں، لوگوں بیان کیے جا رہا ہوں. تو وہ تو مجبور ہے، آدمی مجبور ہے کیونکہ آج تک اندھیرے میں لوگ. تو اسی طرح رسول ہم پہ گواہ ہو گئے، کیسے آیات کی وضاحت سے، جو آیت ہم پہ وضاحت ہوئی رسول ہم پہ گواہ ہے، اور ہم اگر آگے تلاوت کریں گے جن کو معلوم نہیں ہے ان پہ ہم گواہ ہو جائیں گے. اور آگے اللہ کہتا ہے یہ جو قبلہ ہے، کون سا قبلہ؟ مسجد حرام کا حصہ جو بتایا میں نے ابھی آپ کو، یہ جو قبلہ ہے یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ وَمَا جَعَلَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم نے جو خاص قبلہ بنایا ہے مسجد حرام کا حصہ اس لیے بنایا تاکہ تم یہ دیکھے کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. یعنی یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ اتباع کر لیں گے اور کچھ لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے. اس خاص قبلے کو نہیں مان. القبلہ لکھا ہے یا القبلہ؟ القبلہ عربی میں کہلاتا ہے خاص قبلہ. یہ جو خاص قبلہ ہے مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ، ہو جاؤ، لوٹ جاؤ اس کی طرف. اس قبلے کے اوپر کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے، یہ دیکھنے کے لیے بنایا اللہ نے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے نہیں بنایا تھا قبلہ جس پر تو تھا سوائے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. پھر جاؤ الٹے پاؤں، اللہ کا کوئی نقصان تھوڑی ہوگا. آگے لکھتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ قبلہ بدل دے، بڑی بات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ ہدایت دے گا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بدل جائے گا. اور اگر جس کو ہدایت نہیں دے گا اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میں کیسے ہٹ جاؤں جروسلم سے یا اپنے قبلے سے. کیونکہ جو اس کی زندگی بڑی ہوئی ہے، وہ جو غلط سنتا رہا ہے اس کو اتنا پکا ہے، عقیدہ بن چکا ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں جب تک اللہ ہدایت نہ دے. اللہ ہدایت دے گا تو آپ ہٹ جائیں گے اپنے قبلے سے. تو اللہ خود کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑی بات ہے، یہ ضرور بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ھَدَى اللَّهُ، سوائے یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے. پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ضائع نہیں کرے گا ان کے ایمانوں کو. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ جو ہے رحیم ہے، شفقت والا ہے. یعنی کہ اگر فرض کریے آج تک میں غلط قبلے پہ تھا، غلط سوچ تھی میری، ایمان کی سمت میری صحیح نہیں تھی، تو اگر میں اس میں کچھ اچھے کام بھی کر رہا ہوں میں، تو وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. اگر آپ قبلہ اللہ بدل دے گا، صحیح سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، اور پہلے جو آپ نے اچھے کام کیے تو وہ اللہ اس کو ضائع نہیں کر رہا ہے. سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جو آپ کا قبلہ غلط تھا اس میں کچھ اچھے کام بھی کیے تھے آپ نے، صلات قائم تو کر رہے تھے، یہ الگ بات ہے بیت المقدس سمجھ رہے ہیں اور ننگے طواف سمجھ رہے ہیں اور سب غلط سا سمجھ رہے ہیں، اللہ گھر کو ناپاک سمجھ رہے ہیں، لیکن قیام تو کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں. تو وہ جو ایکشن اچھا ہے اس کو مائنس نہیں کرے گا اللہ. تو قبلہ بدلنے کے اللہ نے کہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بس بڑی بات ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ھَدَى اللَّهُ، سوائے ان پر نہیں ہے جو اللہ ہدایت دے دے. اس کو ہدایت دے اللہ فوراً بدل جائے گا، لیکن جس کو اللہ ہدایت، تو اللہ کہا وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی تمہارے جو اس غلط قبلے میں سوچے تھیں اس کو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ابھی تک ہم کعبہ اور مسجد حرام پہ آ گئے ہیں، مطلب مسجد حرام تک ابھی چل رہے ہیں ہم، ایک ہی مسجد کا آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے سورہ البقرہ 2:150 آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جہاں کہیں سے تو نکلے بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کا حصہ کی طرف لوٹا لے، اور تم جہاں کہیں سے بھی نکلو بس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہیں رہے سوائے ان میں سے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں. بس تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، پر مجھ سے خوف زدہ ہو، اور تاکہ میں تمہاری اوپر اپنی نعمت تمام کروں اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ. یعنی اللہ بتا رہا ہے، وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے صرف یہاں پر، کہ پہلے تو ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تو ہے تو مسجد حرام کا حصہ کی طرف لوٹا لے، ان سے کہا. پھر ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی تم سب نکلو، جہاں کہیں سے نکلے کا مطلب یہ میں پاکستان میں، افغانستان میں، ایران میں، سعودی عرب میں، جرمنی میں، نارتھ پول پہ، ساؤتھ پول پہ، کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ کا حصہ کیا ہے؟ مسجد حرام کا حصہ ہے، مسجد بنا لیں. وہاں کئی مسجدیں ہوں گی، مسجد بنانی ہے آپ نے، وہاں پر حصہ بنانا ہے. تو جہاں کہیں سے بھی تم نکلو بس لوٹ جاؤ مسجد حرام کے حصے کی طرف، تاکہ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہیں رہے.
سوائے ان میں سے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں. یعنی انسان جب یہ ہم کریں گے تو اس کے اپوزیشن کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط سنتے آ رہے ہیں, تو وہی کہیں گے یہ کیا بات, تو اللہ کہے حجت بیکار ہو گیا, اب جو بول رہے تھے جو بول رہے ہیں, تم پہ حجت اب ان کی رہے گی نہیں, کیونکہ آپ تو لوٹ گئے مسجد حرام, اللہ کی آیت کے اوپر چل رہے ہیں نا. آپ تو جو اللہ کی آیت کو فالو کر رہا ہے تو ان کی حجت جو بھی بول رہا ہے آپ کو اہمیت نہیں لگی, کیونکہ آپ کو اللہ کی بات روح چلی گئی, اس کی اسپرٹ چلی گئی آپ کے اندر, تو اب کوئی بھی کچھ بولتا ہے آپ کو اہمیت تھوڑی لگتی ہے, چپ ہو جاتے, بولنا چاہ رہا ہے کچھ. تو اللہ کہتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم, کیا تم اللہ کو اپنا دین بتا رہا ہو, واللہ یعلم ما فی السماوات والارض, اللہ تو جانتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں. جب آیت کی روح چلی گئی اور آپ نے اپنا قبلہ چینج کر لیا تو آپ کوئی بتا رہا, سن لیں, آپ اس کی بات پوری سنیں, کہہ رہا شکریہ آپ اپنے آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہمارا راستہ. تو اللہ کہہ رہا حجت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے آیت بتا دی کہ مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ, مقابلے میں سے مصلی لے لو, اور یہ تمہارا قبلہ کیا ہے, ایمان کی سمت کیا ہے, مسجد حرام کا حصہ, جہاں کہیں بھی نکلو, اور لوگوں کے اوپر تمہاری حجت بیکار ہے, بیکار حجت ہو گئی. مگر ایسے لوگ ہیں جو ظلم جو کرتے ہیں وہ کریں گے بحث. تو اللہ کہے ان سے خوف زدہ مت ہوئیں, آپ مت ڈریں, مجھ سے ڈریں, کیونکہ مرنے کے پاس وہیں جانا ہے. زیادہ انسان کیا کر سکتا ہے, مار سکتا ہے نا, اس سے کیا ہوگا, کیا وہ زندہ یہاں رہے گا کیا زندگی بھر, وہی مارا جائے گا. ان سے لوگ زیادہ ایکسٹریم خوف یہ تو آدمی ڈرتا کس بات سے, موت سے نا, مر کے دوبارہ اٹھا لے گا, وہ جنت میں چلے جائیں آپ آرام سے, کیا پرابلم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے خوف زدہ مت ہو, جو ظلم ہے وہ اس سے بحث کریں گے, حجت کریں گے, تو ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. ولیتیم, اگر تم ایسا کرو گے, یعنی کہ اگر تم اپنا قبلہ بدل دو گے اور سب اللہ بدلے گا اور آپ اس پہ بدل گئے, تو اللہ کہتا ہے ولیتیم نعمتی علیکم, میں تمام کروں اپنی نعمت, میری نعمت. اگر تم ان سے مت ڈرو, مجھ سے مجھے سے ڈرو, تو میں تم پہ نعمت پوری کروں گا, تمام کروں گا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ. تو انسان جب قبلہ بدلے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بدلے گا, ہدایت دے گا, تو قبلہ بدلے گا. قبلہ کیا ہے, ایمان کی سمت, وہ کیا ہے, مسجد حرام کا حصہ, مقام ابراہیم سے مصلی علیہ, واضح آیات ہیں وہ. جب ایسا آپ کریں گے تو اللہ آپ پہ تمام کر دے گا اپنی نعمت. ہم سب اس کی نعمت کے وہ ہیں بھکاری ہیں ہی نہیں ہیں, یا آپ کچھ اللہ سے زیادہ ہیں, تو ڈر ان سے کیوں ڈر رہے ہیں, وہ تو کچھ دے بھی نہیں سکتے, وہ تو ذلیل کرنے والے لوگ ہیں, سوائے آپ کو برے عقاب سے پکارنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. البقرہ 2 آیا 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تو ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر ایک آیت کے ساتھ آئے, وہ تیرے قبل ایمان کے سمت کی اتباع پیروی نہیں کریں گے, اور تو ان کے قبل ایمان کے سمت کی اتباع پیروی کرنے والا نہیں ہے, اور ان کے بعض اتباع پیروی کرنے والے نہیں ہیں بعض کے قبل ایمان کے سمت کی. اور اگر تو ان کی خواہشات کی اتباع پیروی کرے گا بعد اس کے تیرے پاس علم سے آیا, بے شک تو ضرور ظالموں میں سے ہو جائے گا. اب ذرا آپ امیجن کریں, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت اتنی سچ اور حق ہے, یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, آیت پڑھ رہا ہوں, آیت پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ اپنی آنکھوں سے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, جن کو دی گئی کتاب, یہ کتاب ہے ہم سب کے پاس, ہم سب کے پاس یہ کتاب ہے, دی گئی ہمیں سب کو کتاب, سب کے گھروں میں ہے. اب آپ اپنے سے ادھر چلے جائیں جو ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے عالم دین, ان کے پاس بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اگر تو لے آئے ہر آیت ان کے پاس, بِكُلِّ مَا تَبِعُوا قِبْلَكَ, وہ تیرے قبلے کو ہرگز نہیں مانیں گے. قبلہ جو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے, جس طرح میں نے بتایا, ایسے مانتے کیا کوئی؟ آیت میں یہ لکھا ہر آیت کیا وہ نہیں مانیں گے. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے, یہ کوئی آپ بتا رہا تھا آج تک سنا آپ نے کہیں؟ وہ قبلہ نہیں مانیں گے. یہی محمد رسول اللہ قبلہ ہے, یہی میرا قبلہ ہے, اور اس طرح وہ نہیں مانیں گے. وہ اللہ ان سے کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور تو ان کے اتباع کرنے والا نہیں ہے قبلے کی, ان کا قبلہ جروسلم ہے. آپ یقین کریں کہ یہودیوں کا قبلہ ہے جروسلم,
آج بھی وہ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. کرسچن امپورٹنس دیتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اس کو وہ مان رہے, ان کی دیوار ہے, سب کچھ ہے. تو اللہ کہے تو ان کے قبلے کی طرف اتباع کرنے والا ہرگز نہیں ہے, تو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھوا رہے. امیجن کریں, آیت پڑھ رہا ہوں, وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور تو ان کے قبلے کی اتباع کرنے والا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اور آگے کہتا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور یہ کہ ایک دوسرے کے قبلے کے بھی اتباع نہیں کرتے. ہر آدمی کا اپنا ایمان کی سمت ہے, ہر اسکول آف تھاٹ, ہر آدمی کی بات کرو, ہر مذہب ہمارے اندر اتنے مذہبی فرقے بن گئے, ہر ایک اپنا اپنا قبلہ. اللہ کا ایک دوسرے قبلے کو نہیں مانتے, ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے قبلے ایمان کی سمت نہیں مانتے. اور یہ سارے کے سارے نہیں مانتے کہ یہ قبلہ ہے. پہلے سارے کے ساری بات کر رہا ہوں کیونکہ کہتا ہر آیت لے کے آ جاؤ, یہ تیرے قبلے کے ماننے والے نہیں ہیں. یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں, اب یہ اتنی حق اور سچ ہے کہ آپ یقین کریں, مجھے آج اتنے سال ہو گئے وضاحت کرتے, کبھی جو مان جائے وہ میجورٹی کی بات کرو, جب تک اللہ ان کو ہدایت نہ دے. جن کو ہدایت دے دی وہ سمجھ میں آ جائے اللہ, ورنہ ہدایت تو دے رہا ہے مگر لینے والے نہیں ہیں نا, جو لوگ سچے نہیں ہیں وہ نہیں لے رہے. تو اللہ کہتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ, اگر تو ان کے پاس آ جائے لے کے ساری آیت کے ساتھ آ جا, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, وہ تیرے قبلہ کو نہیں مانیں گے. اور ان کا رسول کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ. ہمارا کیا ہے؟ مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ, مقابلے میں سے مصلی لے لو. وہ نہیں مانیں گے. اور اللہ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور تو ان کے قبلے کے ماننے والا نہیں ہے, اتباع کرنے والا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے. اور یہ ایک دوسرے قبلے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور ایک دوسرے قبلے کے بھی ماننے والے نہیں ہیں. یہ دیکھ, یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا دنیا میں, یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, بتائیں. یہ آیت پڑھیں اور آپ گراؤنڈ پہ دنیا میں ویریفائی کر لیں. آیت اللہ کی اتنی حق ہے اور سچ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے لکھا ویسے ہو رہا ہے, مان کے نہیں دیتے, لڑے چلے کنٹینیوس لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور اپنے سے ہم صحیح ہیں, حق ہیں. جنت کے دروغہ بنے ہوئے, تم جنت دوزخ میں جاؤ گے. ارے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی جنت اور دوزخ آپ نے بنائی ہے کیا؟ آپ کون ہیں بھائی؟ امیجن کریں آپ. یہ یار ان کا اسلام ہے کوئی؟ یہ اسلام خطرے میں, بتائیے نعوذ باللہ. یعنی اللہ کے دین کو کہتے ہیں خطرے میں اسلام. امیجن کریں آپ. اللہ کا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو داخل ہو اسلام میں پوری طرح. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور اتباع نہ کرو شیطان کی اتباع کر رہے فرش پہ مت چلو. کہہ رہے اسلامی خطرے, اسلام قائم ہے. ان الدین عند اللہ اسلام, بے شک اللہ کے نزدیک اسلام اسٹیبلش ہے. دین القیم, سب چیز اسٹیبلش ہے. آیتیں جو وضاحت ہو رہی ہے سب پتہ ہے, سب لکھا ہوا ہے. مگر ان کا ہی پتہ نہیں کون سا مذہب ہے خطرے میں, اپنے مذہب کو خطرے بنایا انہوں نے. اور اللہ کہتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہم تک کہہ رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر تو اتباع کرے گا ان کی خواہشات کی, یعنی ان کے قبلے کیا ہیں؟ ان کی خواہشات ہیں وہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اگر تو اتباع کرے ان کی خواہشات کی, مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, جو تیرے پاس علم آ گیا. ابھی علم آ رہا آپ لوگوں کے پاس, نالج آ رہی ہے. علم سے جو آپ کے پاس آ جائے گا اور پھر بھی آپ اتباع کریں ان کی خواہشات کی, انک اذا لمن الظالمین, بے شک تو ظالم ہو جائے گا. یہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ, ان کے ذریعہ ہم لوگ. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل قبلہ یہ ہے اور اگر ہم اتباع کریں ان کے قبلے کی, تو اللہ کہے تم ظالم ہو جاؤ گے. یہ خواہشات ہیں ان کی. سارے جتنے جو قبلے بنائے بیٹھے ایمان کی صرف, چھوٹے چھوٹے ایمان کی صرف, ایک فرقہ یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے. اور یقین کریں میں 27 سال ہو گیا, میں بڑا بول نہیں بولتا, آج تک کسی انسان نے اپنا ایمان آیت پڑھ کے نہیں بتایا مجھے. چیلنج ہے میرا ورلڈ کو کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کیونکہ یہ آیت میں لکھا ہے, میں یہ بلیو کرتا ہوں کیونکہ آیت میں لکھا ہے, میں یہ بلیو کرتا ہوں یہ آیت میں لکھا ہے. نن 27 ایئر سے میں کام کر رہا ہوں, سب کتابیں دوسری بتاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اپنا ایمان آیت بتا, آیت سے بتایا. چلے قرآن پورا, میں نے کتاب کی بات ہے کہ قرآن کتاب پورا مانتا ہوں. میں نے کہا آپ آیت کوٹ کریں, یہ آیت میں لکھا ہے اور یہ میں مانتا ہوں. پہلے میں یہ غلط کر رہا تھا, اب میں یہ آیت کے مطابق یہ صحیح کر رہا ہوں. ایک آدمی نہیں ملا مجھے آج تک, ایک.
اور میں یہ بتا رہا ہوں بڑے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے, میں نام نہیں چاہتا ان لوگوں کا, آج زندہ ہیں چلے بھی گئے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ عربی جانتے ہیں, قرآن جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس طرح اس کو پڑھا ہی نہیں, اس طرح ہدایت کے لیے پڑھا ہی نہیں. اس کو سب ہسٹری میں پڑھا ہوا ہے. ساری آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ابھی آپ کو لگ رہی ہے حاضر, یہ آیتیں حاضر لگ رہی ہیں, یہ وہ ہسٹری, اب وہاں جائیں گے وہ یہ پڑھیں گے اور ہسٹری میں ایک واقعہ سنا دیں گے, آپ کو وہ واقعہ یاد رہے گا, یہ بھول جائیں گے آپ کہ آپ کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ تمہارا واقعہ سن کے بیٹھے ہوئے, آیت پڑھی, واقعہ آ گیا آپ کے ذہن میں, اس واقعے کو سوچ رہے ہیں آپ کہ جو واقعہ میرے اس آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ سمجھ رہے, وہ لکھا, وہ نہیں لکھا ہوا یہاں جو واقعات جڑے ہوئے اس کے ساتھ. یہ ریالٹی اللہ کلام, اللہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اسلام میں اس وقت بات کر رہا ہے آیت کے ذریعے. یہ کوئی انسان کی ہسٹوریکل کتاب نہیں ہے کہ جب وہ مر گئے تھے انہوں نے لکھا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اس وقت بھی, جب آیت تلاوت کرتا ہے اللہ کے ذریعے آپ کے ذریعے بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ جس کو آپ اللہ کہتے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ یقین تھوڑی ہے آپ لوگوں کو کہ کس کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اگر یقین کر لیں تبھی تو قبلہ بدلے گا.